جس بات یہ رہنے دے، خیر ڈونٹ وری. ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ لیڈر میگنٹ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جس ٹائپ کا بھی لیڈر ہو، بندہ ہو، اس کو اس کی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. جینجدہ بھی کوئی بندہ ہوئے اس طرح کے لوگ وہ پیچھے ٹر پہ. یہ میں کالونیوں میں دیکھتا ہوں، ہر جگہ لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو جیسا کوئی وہ بندے کے جو فالوور ہے نا، اس کی پہچان کی بات ہے کہ وہ اپنی طرح کے بندے ڈھونڈ لیتے ہیں لوگ جس ٹائپ کی ان کی لیڈرشپ. رہنما، لیڈر ایک رہنما ہے، راہ دکھانے والا ہے. میرے خیال میں لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو کدھر لے کر جانا ہے. ویژن، یہ ایک پرنسپل ہے لیڈرشپ کا کہ اس کی ویژن ہونی چاہیے. موسیٰ کی ویژن تھی کہ میں نے لوگوں کو مصر سے کہاں لے کر جانا ہے؟ وعدے کے ملک میں. دیٹ از دا ویژن. اور وہ لوگوں کو پھر پریپیئر کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، ہم وعدے کے ملک میں جا رہے ہیں. کئی دنیاوی لیڈر بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہٹلر بڑا لیڈر تھا. میرے خیال میں لوگ پرسنالٹی کی وجہ سے بھی فالو کرتے ہیں. جیسے بے نظیر کی پرسنالٹی تھی لیڈرشپ والی. لوگ، اب عمران خان لیڈر تھا، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. یعنی کئی لوگ کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. کئی میری طرح کے ایسے ہیں جن کی پرسنالٹی ہوتی کوئی نہیں. لوگ پرسنالٹی کی وجہ سے ان کے پیچھے نہیں جائیں گے. میرے خیال میں لوگ ہمارے پیچھے اس لیے آئیں گے کہ ہمارے اندر خدا کا کلام ہو. یوحنا بپتسمہ دینے والا بیابان میں یردن کے کنارے کلام سنا رہا ہے اور سارے ایریا سے لوگ نکل کر وہاں جا رہے ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے. ہم یہاں اے سی لگا کر اور پنکھے لگا کر سہولت مہیا کرتے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں آتے. وہاں جا رہے ہیں چونکہ لوگوں نے سنا کہ بیابان میں خدا کا کلام زکریا کے بیٹے پر نازل ہوا ہے. جہاں خدا کا کلام ہوگا لوگ اٹریکٹ ہوں گے. معجزے ہیں. مسیح یسوع کے پیچھے لوگ کیوں آتے تھے؟ وائے؟ جب وہ معجزے دیکھ رہے تھے، میریکلز. میرے خیال میں آپ کا کریکٹر بھی ہونا چاہیے، آپ کا شخصیت آپ کی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے. لیکن جب تک پاک روح کی قدرت آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہی، لوگ آپ کی طرف آئیں گے نہیں. اور پھر ہمیں بتاؤ کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، لوگ تو پھر ہی پیچھے آئیں گے نا. میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ مسیح کو. لوگ ہمارے پاس اکٹھے ہوں، ہم نے ان کو ڈائریکشن کون سی دینی ہے؟ مسیح کے پاس لے کر جانا. ہمارا رول ہونا بپتسمہ دینے والا ہے، لوگوں کو مسیح کے ساتھ انٹروڈیوس کرنا. جو لوگ لوگوں کو صرف اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، کہیں اور ان کی ڈائریکشن نہیں دیتے، جب لیڈر مر گیا تو لوگ بھی گئے. لیڈر گر گیا، فالوورز بھی گئے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں لوگوں کو مسیح یسوع کے ساتھ متعارف کروا دوں. میں رہوں یا نہ رہوں، لوگ مسیح یسوع کے فرما بردار. ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے ہی چند خیالات تھے پچھلے لیسن سے. ابھی جو لیسن ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے پاکیزگی. سمجھ آ گئی کہ پاکیزگی ضروری ہے. کل ہم نے سیکس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل سے غور کیا. جنسی خواہشات، جنسی تعلقات، کیا ان کی اہمیت ہے، کیسے ابلیس ان کو یوز کر رہا ہے جسم کی خواہشوں کو ہمیں ناپاک کرنے کے لیے. تو کئی پرنسپلز تھے جو ہم نے سیکھے، میں ان کو دہراؤں گا نہیں. لیکن آج ایک پہلو ہے جس پر ہم غور کریں گے، اور وہ ہے ہماری زبان. الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے. ویسے الفاظ اہم ہیں، عام ہے کہ نہیں؟ پاکیزگی عام ہے. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. پاکیزگی مسٹ ہے. پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے.
ایک ہی خدا کا ایٹریبیوٹ ہے جس کو فرشتگان اناؤنس کرتے ہیں، قدوس قدوس قدوس، اور خدا پاک ہے۔ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ چل نہیں سکتے، ویری نیسیسری۔ اب جس ایلیمنٹ کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے ہماری باتیں، الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، یہ بڑے عام ہیں، اور ان سے آپ ناپاک ہو سکتے ہیں اور نجس ہو سکتے ہیں، اور ناپاک ہونے کی وجہ سے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک حوالہ پڑھیں، متی کی انجیل 12واں باب۔ پہلے میں الفاظ کی اہمیت کی بات کرنے لگا ہوں۔ متی 12واں باب آیت نمبر 36 اور 37، جلدی سے پڑھیں اس کو۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ کتنی نکمی باتوں کا حساب ہوگا؟ ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت میں اس کا حساب دیں گے۔ تو we should be careful کہ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ پڑھیں اگلی، پھر دوبارہ پڑھیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تم اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے تو گا۔ اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے اس وجہ سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ الفاظ بڑے عام ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے منہ سے اور ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اس کی ریزن ہے، ریزن پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے منہ سے باتیں کرتے ہوئے غلط بات نکل گئی، پتہ نہیں گالی نکل گئی یا کیا تھا، اس نے کہا وہ یہ سلپ آف دا ٹنگ تھا، میری ایسے زبان سے نکل گیا۔ دوسرے آدمی نے کہا سلپ آف دا ٹنگ نہیں، یہ اوور فلو آف دا ہارٹ ہے۔ آپ کی زبان نہیں پھسلی، جو اندر تھا وہ باہر آیا۔ سلپ آف دا ٹنگ نہیں، اوور فلو آف دا ہارٹ ہے۔ اس کا مطلب آپ کی زبان سے اگر یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ کے اندر تھا، یہ آپ کے اندر سے گندگی باہر نکلی ہے۔ باتوں کے سبب سے مجرم ٹھہرایا جائے گا، باتوں کے سبب سے تو راست باز ٹھہرایا جائے گا۔ سو الفاظ عام ہیں۔ تیتس 2 باب 8ویں آئے۔ باقی باتوں کی طرف پھر جاتے ہیں، پہلے الفاظ کی اہمیت پر ذرا غور کر لیں۔ جی راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تیتس 2 باب 8ویں۔ غلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا سکے۔ تمہارا جو کلام ہے کیسا ہونا چاہیے کہ مخالف کوئی بات ڈھونڈ ہی نہ سکے کہ غلط ہے۔ تیتس کیا کون سا پڑھا ہے؟ 2 باب آیت نمبر 8۔ ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو۔ گفتگو ٹھیک ہونی چاہیے۔ صحت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے نا؟ صحت کیسی ہے؟ صحت کلامی، اس کا مطلب کلام کی صحت صحیح ہو، الفاظ ٹھیک ہو، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہو، ایسی صحت کلامی ہو جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ کہ یار میں کیا کروں، اس کے منہ سے تو کچھ غلط نکلتا ہی نہیں، کام تو دور کی بات، غلط لفظ بھی نہیں نکلتا، ان کو وجہ ہی نہ ملے۔ ویسے دانیل کے دوست ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی وجہ مل جائے کہ ہم اس کو مجرم ٹھہرا سکے، انہیں وجہ ملی نہیں ملی، پھر انہیں بہانہ بنانا پڑا کہ یہ دعا کرتا ہے، اس میں پھنساؤ اس کو۔ ہماری گفتگو تیتس 2 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے ایسی صحت کلامی ہو کہ مخالف اس میں کوئی وجہ نہ پا سکیں کہ ان کو ہم مجرم ٹھہرا سکیں۔ کلسیوں 4 باب کی 6 آیت۔ جی جی ہمارا کلام ہمیشہ ایسا فضل اور نمگین ہو
सो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? और फजल, जो अल्फाज हमारे मुंह से निकले, दूसरा कहे मुझे बरकत मिली आपकी बातों से, फजल से मामूर। वैसे यीशु के बारे में लिखा है वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तुम्हारा कलाम कैसा हो? फजल कैसा हो? और फजल फजल से भरा हो, और फजल और नमकीन, मैं टेस्ट भी हो। ऐसे फीकी बातें ना हो, बेमजा बातें ना हो, क्योंकि जो फीका है वो उसको कहते हैं लोग फेंक देते हैं, उसकी बात में कोई मजा ही नहीं, ऐसे ही बोलता जा रहा है, बेवजनी बातें कर रहा है, उसकी बात में कोई है ही नहीं बात। तुम्हारा कलाम और फजल और नमकीन हो, और आगे क्या लिखा? और जो बंदा पूछे उसको जवाब दे सको। कोई सवाल पूछे, कोई वजह पूछे, मसीह पर ईमान क्यों रखते हो, बता सको। ओके, हमारी गुफ्तगू वैसे आम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याकूब 3 बाब 8वीं आयत। अगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। बला जहर कातल से भरी है। इसमें कत्ल करने वाला जहर अल्फाज के अंदर होता है, बला है। इसमें अल्फाज से वैसे आप लोगों को जहर भी दे सकते हैं। भाई बाइबल में लिखा है ये एक बला है। बला क्या करती है? लोगों को हलाक करती। जबान छोटा सा उस हमारी बॉडी में, वैसे बाकी बॉडी कितने किलोग्राम होती है? कई लोगों का वजन तो 200-200 किलो है या 100 किलो है, व्हाटएवर। एक आदमी का मैं देखा तो 500 किलो वजन था। मैं ये तो वो कट्टे जितना। लेकिन मेरा मतलब यह है, ये सारे वजन में से जबान का कितना वजन होगा? पाक होएगा, दो चटाक। आई डोंट नो। याकूब कहता है जबान बदन में छोटा सा उज़्व है, लेकिन ये छोटा हो तो कहते हैं ये छोटा डॉन है। छोटा उज़्व, लेकिन एक बला है और जहर एक कातल से भरी हुई। और छोटे जंगल, सारे जंगल को आग भी थोड़ी सी होती है ना, फैलती है तो कितना, कहां तक असर होता है? पूरे जंगल में आग लग जाए। इसका मतलब जुबान बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि याकूब 3 बाब आपने घर जाकर पढ़ना है और आज पढ़ना है, ठीक है? आज हम जुबान पर स्टडी कर रहे हैं। पहले बाब की 26वीं आयत आप पढ़ें। याकूब पहला बाब 26वीं आयत। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझकर अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल। अगर समझते हो अपने आप को दीनदार, जुबान काबू में ना हो, तो फिर हम क्या हैं? हमारी दीनदारी बातिल है और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। असल दीनदारी क्या है? हमारे खुदा के नजदीक असल दीनदारी ये है कि अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें और अपने जुबान को लगाम देकर रखें। याकूब पहला बाब आयत नंबर 26 हमने पढ़ी है। 3 बाब की दूसरी आयत। यह है छोटी सी चीज। जुबान क्या है? वजन के हिसाब से या साइज के लिहाज से बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन याकूब के खत में जब आपने घर जाकर जब पढ़ना है ना, तो वहां पर लिखा है गाड़ी इतनी बड़ी होती है, बस है या ट्रेन है, स्टीयरिंग छोटा सा होता है। कहते वो पूरा जिधर को स्टीयरिंग मोड़े पूरी गाड़ी उधर को जाती है। जहाजों के अंदर भी स्टीयरिंग होता है, पतवार जिसका तर्जुमा किया गया। तो पतवार जिधर को टर्न करें पूरा बैरी जहाज उधर को टर्न हो जाए।
कहता है यही हाल जुबान का है छोटा सा उसमें, लेकिन ये पूरे बदन की डायरेक्शन को सेट करती है। जैसी आपकी जुबान है उधर ही आप जा रहे हो। सो लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क, HW का मतलब है होमवर्क। कौन सा आपने पढ़ना है? याकूब 3 बाब आपने घर जाकर पूरे का पूरा पढ़ना है और जबान पर गौर करना है और फिर उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से मुजरम ठहराया जाएगा, बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा। खबरदार, हर एक नकम्मी बात जो हम कहेंगे, वैसे अच्छी बातें में हम करते हैं, जुबान से अच्छी बातें में निकलती हैं। याकूब यही कहता है एक चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकलता। इसी जुबान से हम खुदा बाप की हम्दो सना करते हैं, ये तो अच्छा इस्तेमाल है जुबान का। इसी जुबान से आदमियों पर लान तान कर रहे होते हैं जो खुदा की सूरत पर बने। तो उसे कहा मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखना होगा। वैसे मत्ती 12वां बाब आयत नंबर 34, ये 12वां बाब हमने 36वीं आयत पढ़ी है, 34वीं आयत भी पढ़ते हैं। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालिसबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। नहीं, ये वाली आयत नहीं है। हाँ, बुरे होकर चंगियां गल्लां कित्थों निकलें, अंदर करा दे। बुरे होकर अच्छी बातें क्यों कर कह सकते हो? मैं जैसे हो गए बातें भी वैसी होंगी। वैसे आदमी किसी मिले 10 मिनट उसकी बातें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा है कैसा। वो मसीह ने टेस्ट दे दिया, उसने कहा है तुम बुरे होकर अच्छी बातें क्यों कर कह सकते हो? अच्छी बातें तो फिर ही होंगी ना अगर अच्छे हो गए तो। 15 बाब की 18 आयत पढ़े। जी मत्ती में ही हम है 15वां बाब। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। जो बातें मुंह से निकल रही हैं, सोर्स किधर है? दिल। आउट सोर्स, चश्मा ये है, सोर्स इधर है। ये बातें दिल से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। इसका मतलब अगर बातें गलत निकल रही हैं तो दिल में प्रॉब्लम है, फिर दिल का हल होना चाहिए। शायद यही वजह है कि गैर ज़बाने खुदा ने निशान मुकर्रर किया है कि बंदा पाक रूह से मामूर हो। इसको मैं पूरी बॉडी इसकी अब मेरे कंट्रोल में है। जब इंसान की ज़बान खुदा के ताबे हो जाती है और ज़बान से खुदा की हम्दो सना निकल रही है, गैर ज़बानों में दुआ हो रही है, तो इसका मतलब है अब इसकी पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है। और ये निशान खुदा ने रखा हुआ है गैर ज़बाने कि वो बंदा पूरे तौर पर खुदा के रूह से मामूर हो चुका है। होल बॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। ओके, अब हम ये हमने अभी तक पता क्या पढ़ा है? जुबान, अल्फाज, बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं वो बड़ी आम है एंड वी हैव टू बी केयरफुल। सो जब आप लोगों में बैठें तो गुफ्तगू कैसी है? हमारी गुफ्तगू पुरफजल और नमकीन होनी चाहिए। बातें हमारी सुने, लोग कहें ये बंदा वाकई खुदा का बंदा, क्योंकि बोलेंगे हम वही। हमने देखा सोर्स इधर है या इधर है, जो यहां पर है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, चश्मा ठीक हो तो आगे नहर भी सही बनेगी, पानी उधर से निकल कर आगे जाएगा ना। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से जिनसे अबलीस ज़बान का गलत इस्तेमाल हमसे करवाता है या हम करते हैं अक्सर, उन बातों पर हम गौर करना चाहते हैं। ओके,
ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ ہے زبان سے ایک بڑا کام ہے جو پاکستان میں تو بہت ہی ہو رہا ہے. کون سا کام ہے؟ جھوٹ. ویسے کیسے بولتے ہیں؟ ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے. یہ زبان کا سب سے غلط یوز ہے جو جھوٹ کے وسیلہ سے ہم کرتے ہیں. جھوٹ بولنا، اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی لکھ لیں جھوٹی گواہی دینا. جج تو ویسے آج کل کہتے ہیں جو گواہی بھی دینی ہے ریٹن ہی دے دو. سٹیٹمنٹ لکھ کر دے دو، زبان سے بھی کہو لیکن ریٹن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ پھر نہ جائیں کل. تو جھوٹی گواہی دینا. خروج کی کتاب 20واں باب اور 16 ہے. 10 حکموں میں سے ایک حکم کیا تھا؟ تو جھوٹی گواہی نہ دینا. مرکز 10 باب کی 19ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 10 احکام میں سے ایک ہے. کیا؟ جھوٹی گواہی. پڑھے، نکال لیا تو پڑھے اس کو. حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے. جھوٹی گواہی نہ دے. ویسے گواہی جب ہم دیں تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ I will say the truth and nothing but the truth. And I will say the whole truth. بات پوری کروں گا. یہ نہیں ویسے تھوڑی سی بات کو چھپا لینا، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے. کہ آپ جو سمجھیں یہ بات میرے فائدے میں نہیں ہے، اتنی سی بات کاٹ لیں بیچ سے، باقی بات کہہ دیں. آپ نے کہا میں بات کر دی ہے، کر تو دی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں آپ نے بات چھپا لی ہے. صحیح بات کرنی ہے، آدھی بات نہیں کرنی، اور آدھی سے پوری سے زیادہ بھی کچھ نہیں کرنی. یہ ہے گواہی دینے کا سٹینڈرڈ. مکاشفہ 21واں باب 8ویں آیت. ویسے جھوٹ ہمیں بولنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ یہ زبان کی بات، پاکیزگی کی بات ہم کر رہے ہیں. بات سچی کرنی. کئی دفعہ سچی بات کرنے کی وجہ سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو لوگوں نے چھٹی لینی ہو تو 10 دفعہ اپنی نانی دادی مار دیتے ہیں. میرا فلان بیمار ہے، مجھے یہ ہو گیا، میں یہ کر رہا ہوں. جھوٹ. ایک پادری صاحب آئے، وہ مجھے کہتے ہیں یہاں پاکستان میں تو بدر کلائنڈنس کی میں بات کر، وہ کہتے ہیں یہاں پاکستان میں تو جھوٹ کی روح بہت کام کر رہی. میں آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں، مجھے تو پتا ہے کہ جھوٹ کی روح ہے کتنی. اس نے کہا یہ ہے کہ میں جب میٹنگ میں گیا ہوں تو مجھے پہلے ایسے فیل ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ادھر کوئی کام نہیں ہونا. لیکن جب میں وہاں گیا ہوں، خدا نے کام کرنا شروع کیا، اتنا زیادہ لوگ نے نجات پائی، لوگوں نے بپتسمے لیے ہیں، کام ہوا ہے. لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ لائنگ اسپرٹ ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے. وہ خدا کا بندہ بڑا گہرا بھائی بلی کول کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اسے سمجھ آ گئی. پاکستان میں ویسے جھوٹ کی روح کام کر رہی ہے. کلیسیا کے لوگ ہوتے ہوئے یہی روح ہم میں بھی سرایت کرتی ہے. لیکن ہمیں دنیا میں سے خدا نے علیحدہ کر لیا. کلیسیا کی ڈیفینیشن کیا ہے پڑھی ہم نے؟ علیحدہ کیے ہوئے لوگ. ہولی کا مطلب بھی ہے سیٹ اپارٹ، علیحدہ کیے ہوئے، مخصوص کیے ہوئے، بلائے ہوئے لوگ. ہولی، ہولینس. یہ پڑھیں مکاشفہ 21واں باب 27ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ اگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا. گھنونے کام کرنے والے، بت پرست، باقی ساری لسٹ دی گئی ہے. بیچ میں جھوٹے، جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی. ویسے اس آیت کے مطابق اگر بات گئی
تو پاکستان سے تو بہت تھوڑے لوگوں نے آسمان کی بات ہی نہ جانا. لگتا نہیں ویسے وہ سب جھوٹوں کا حصہ کدھر ہونا ہے؟ اور گندک سے چلنے والی جھیل میں ہونا. امثال 6 باب. کچھ چیزیں ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے. 6 ہیں بلکہ 7 ہیں جن سے خدا کرایت کرتا ہے. وہ سخت نفرت کرتا ہے. کرایت نفرت سے بھی ذرا سٹرانگ ورڈ ہے. ہی ہیٹس. اور ان میں ایک جھوٹی زبان بھی ہے. پڑھیں. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. کرایت. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ. اونچی آنکھیں مغروری. خدا قطن پسند نہیں کرتا. اور نمبر 2 لکھا جھوٹی زبان. خدا اسے نفرت کرتا ہے. باقی چیزیں میرے خیال میں رہنے دیتے ہیں لیکن ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے جن میں سے ایک جھوٹی زبان ہے. زبور نمبر 15 اور 4 آیت. ہم میں سے زیادہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. اس سے پتہ ثابت کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کیا خیال ہے جھوٹ کے بارے میں. What he feels about telling lies. جی زبور نمبر 15 اور 4 آیت. وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. ہاں زبور 15 کی 4 آیت. یا 3 آیت سے شروع کر. بات کلیئر نہیں ہوئی. وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. یہاں پر میرے خیال میں پیچھے سے پڑھنا پڑے گا پھر آپ کو بات کلیئر ہوگی. لکھا ہے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ خدا پاک ہے. اگر اس کے خیمے کے اندر رہنا ہے تو آپ کو بھی پاک ہونا پڑے گا. تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ اور آگے کوالیفیکیشن ہیں جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اس کی حضور میں رہیں گے جو راستی سے چلتا ہے. راستی کا کیا مطلب ہے؟ صداقت سے سیدھی طرح سے چلتا ہے. آگے لکھا صداقت کا کام کرتا ہے اور آگے کیا لکھا دل سے سچ بولتا ہے. دل سے سچ بولتا ہے جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا. جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. جو خراب لوگ ہیں ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے. خدا کے لوگوں کی وہ عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے. قسم کھانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پکا پرامز کر لے, منت مان لی. If he promises تو پھر اس کو پورا کرتا. پرامز ویسے ہوتا کیسے ہے؟ زبان سے نہیں ہوتا. پرانے وقتوں میں لوگ رشتے کرتے تھے تو زبان سے ہی بس کہہ دیا ہاں ہے تو اس کا مطلب ہے ہاں ہے. کوئی بڑا شاید فنکشن نہ ہو, کچھ 200-400 آدمیوں کو بلا کر کوئی ہوٹل میں کھانے کا پروگرام. آج کل ہو تو 2000 پر ہیڈ, ویسے مہنگا کام ہو جائے. لوگ زبان سے کہہ دیتے کہتے بس ہو گیا, دیٹس اٹ. تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اب میں نے بات کہہ دی ہے تو اگر ہاں کہہ دیا تو ہاں ہے, اگر نہ کہہ دیا تو پھر نہ. بائبل میں ویسے ایسے ہی نہیں لکھا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہو. تو لکھا وہ قسم کھا کر اسے پھرتا نہیں, بے شک اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, وہ نہیں بدلتا. لیکن یہاں پہ اگر اب بات کریں تو کیا ہے, کون خدا کے خیمے میں رہے گا؟ جو دل سے سچ بولتا ہے اور اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا. زبان ویسے امپورٹنٹ ہے, ہماری باڈی میں زبان بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, بڑا اہم عنصر ہے. امثال 19واں باب 5ویں آیت. یہ بلکہ 4 آیت نہیں, 1 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک اس کو پڑھیں گے پھر بات بنے گی. یہ حوالہ پورا کلیئر کر رہے ہیں. زبور نمبر 15 پہلی 5 آیتیں ہیں.
امثال 19واں باب، ویسے امثال اور زبور میں زبان کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے. 19واں باب 5ویں آیت. جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا. اگر کوئی گواہی جھوٹی دیتا ہے نا تو خدا اس کو ضرور سزا دے. جھوٹا گواہ بے سزا، نہ چھوٹے گا. تو گواہ صحیح ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے. ہم نقاب پڑھتے ہیں، اس پہ بھی گواہ رکھتے ہیں. یسوع نے ہمیں کہا تم میرے گواہ ہوگے، اور گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ سچا. یسوع ناصری کو بھی سچا گواہ کہا گیا. He is a true witness. اور جھوٹا اگر گواہ ہو تو نے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی. تو جو جھوٹا گواہ ہے وہ بے سزا نہ. پوری آیت پڑھ لیں، کیا لکھا ہے؟ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا. جھوٹ بولنے والا رہائی نہیں پائے گا. یہ بڑی عام بات ہے. اب خدا جھوٹوں کو کیسے دیکھتا ہے، اس کی مثال تو میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب کلیسیا شروع ہوئی اور میاں بیوی تھے جنہوں نے جھوٹ بولا. اعمال 5واں باب، حنانیہ اور سفیرہ. پطرس نے کہا کیوں تم نے ایکا کیا کہ روح القدس کے خلاف جھوٹ بولو. ویسے بات تھی، پیسے اپنی زمین بیچی، مجبور نہیں کسی نے کیا، زبردستی نہیں انہیں کہا کہ آگے تم بھی اعلان کرو. خود ہی زمین بیچی، پیسے لا کر قدموں میں رکھ دیا. باقی لوگ سارے بیچے، انہوں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں ہم نے سارے پیسے لے آئے. پطرس کو خدا کے روح نے بتا دیا کہ یہ دھوکہ دے رہے. اس نے سمپل سا کویسچن کیا، اس نے کہا حنانیہ زمین اتنے کوئی بیچی تھی؟ ویسے وہ کہہ دیتا کہ 5 لاکھ کی بیچی تھی، لیکن 2.5 لاکھ ہم خدا کے گھر میں دے رہے ہیں اور 2.5 لاکھ گھر میں رکھا ہے. کوئی مسئلہ ہونا تھا؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا. لیکن یہ تو گھر سے صلاح کر کے ویسے آئے. یہ میاں بیوی صلاح کر کے آئے تھے کہ تم ہی دسنا ہے بھائی 2.5 دی بھی کی ہے تو تم ہی دسنا ہے 2.5 دی. بات بیان نہیں مطلب بدلنے سے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بیان ایک ہونے چاہیے جنہیں سارے جیاں میں کار دے رہے صلاح کر لیتے. تو خدا نے کیا کیا، یہ ابھی کلیسا شروع ہوئی ہے، گرا مر گیا. سفیرہ آئی، اس نے اس سے بھی وہی سوال کیا. اس نے کہا تم دونوں نے کیوں ایک کا کیا ہوا ہے؟ وہ بھی گری. اس نے کہا دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے والے ابھی قبرستان سے واپس آئے، ابھی دروازے تک ہی پہنچے ہیں اور تجھے بھی لے جائیں گے. That's it. اب یہ پتہ ہی مثال کیا ظاہر کرتی ہے، یہ لکھ لیں. خدا کا جھوٹ کے بارے میں رد عمل. This is God's reaction against lying. اور جھوٹ کیسے ہم بولتے ہیں؟ زبان سے. اب ایک اور بات، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بائبل میں بھی جھوٹ بولا گیا، اور کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اچھے کام کے لیے جھوٹ بول لینا جائز ہے. جھوٹ ہے بھئی. خدا نے ظاہر کر دیا ہے اعمال 5 باب میں، میرا حوالہ بھی لکھ لیں. اعمال 5ویں باب میں خدا نے بتا دیا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں میرا کیا ریاکشن ہے، how I react. ایک بڑی مثال ہے، اگر آپ بائبل کو کھولنا چاہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور وہ ہے رحب، یشوع کی کتاب میں. 3 مثالیں ہیں. نمبر 1 رحب فاشا. کہاں پر تھا یہ؟
حوالہ نکال لیں یشوع کی کتاب دو باب کی آیت نمبر، ہاں، یہ بندے اس کے گھر میں آئے، شہر میں کوئی آئے تو کوئی دوسرا بندہ آیا تو ارد گرد کے لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا کہ کوئی اور بندہ آیا، اجنبی بندہ آیا. انہیں سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا یہ جو تیرے گھر میں لوگ آئے ہیں ان کو باہر نکال. کدھر ہے؟ اس نے ان کو چھت کے اوپر لکڑیوں میں چھپا دیا. اور پھر چھٹی آیت میں لکھا، 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے. یہ نہیں پتا کہ آئے کتوں سے، یہ نہیں پتا لگا آئے تھے کیسے. ٹھیک ہے. اس نے کہا سو میں نہیں جانتی وہ کہاں گئے، جو اندھیرا ہوا تو وہ چل دیے، اور میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے، سو جلد ان کا پیچھا کرو، تم ضرور ان کو جالو گے. لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دری تھی چھپا دیا. اور یہ لوگ یردن کے رستہ تک یابوں تک ان کے پیچھے گئے، اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. تب راہب اوپر گئی، ان سے کہا بندے جو پیچھے آئے تھے گئے چلے گئے، تم یہاں سے رسی میں باندھتی ہوں اتر جاؤ، اور جدھر وہ گئے ادھر نہیں جانا، ادھر جا کے چھپے رہو، جب وہ واپس آ جائے پھر تم نے جانا. کوشچن، راہب نے جھوٹ بولا، ویسے صحیح کیا، ان کی جان بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا. کہتے ہیں کہ اگر جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تو صحیح ہے. صحیح نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ راہب کی سچویشن فرق ہے، ہماری سچویشن فرق ہے. راہب کلیسیا کے ممبر تھی، یہ تو اسرائیلی بھی نہیں ہے، یہ تو غیر اقوام میں سے ہے، یہ تو یرو شہر کی رہنے والی ہے، اور بھائی اس کا پروفیشن بھی صحیح نہیں ہے. راہب فاشا، راہب قسمی اس کو لکھا گیا ہے، یہ اس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ تو بھی نہ خدا کو جانتی ہے نہ خدا کی شریعت کو جانتی ہے. اس نے تو صرف یہ کیا کہ اس کا ایمان تھا کہ یہودیوں کا خدا جو ہے وہ پاورفل خدا ہے، صحیح ہے، اور یہ آئیں گے، ان کا روب یہاں پر ہے، انہوں نے شہر پر قبضہ کر لینا ہے. اور اس نے کہا جب تم قبضہ کرو تو میرے گھر کو بچا لینا، یہ اس نے ریکویسٹ کی. اور اس نے اگر نجات پائی یا بچ گئی تو ایمان کی وجہ سے بچ گئی. عبرانیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی سے، بائی فیتھ. فیتھ کس پر؟ خدا پر. اعمال کی وجہ سے نہیں. اس نے کہ جھوٹ بول کر ان جاسوسوں کی جان بچائی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی. میری رائے یہ ہے کہ اس عورت نے جھوٹ بولا تو غلط کام کیا، جیسے اور غلط کام کیے ہوئے تھے، لیکن اپنے غلط کاموں کی وجہ سے وہ بچ نہیں کی، یا خدا نے اگنور کر دیا جھوٹ کو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ بچ گئی تو ایمان کے سبب سے بچ گئی. دوسری بات، ایک اور آدمی نے جھوٹ بولا، بڑا مشہور بندہ ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم. اس نے بھی جھوٹ بولا تھا. کیا جھوٹ بولا تھا؟ پیدائش 12واں باب 10 سے 20 آیت، اور 20واں باب 1 سے 16 آیت، 2 جگہوں پر جھوٹ بولا. اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بعد میں ابھی ملک کے پاس جب گیا تو کہنے لگا واقعی وہ میری بہن ہے بھی، ویسے کیونکہ وہ اس کی سوتیلی بہن تھی. اس نے کہا وہ بہن ہے بھی، لیکن پوری بات تو نہیں نے بتایا. میں نے شروع میں کیا کہا ہے کہ جھوٹ کی یہ بھی قسم ہے کہ آپ بات بتائیں لیکن آدھی بات بتائیں، آدھا سچ، تو پھر وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اس کی ریزن، اس جھوٹ کی وجہ سے آلموسٹ وہ تباہ ہوتے ہوتے بچا. اور جس بات سے ڈر رہا تھا وہ ہوا بھی. کہہ رہا تھا یہ نہ ہو میری بیوی خوبصورت ہے، اس کو لے لیں اور مجھے مار ڈالیں. اور فرعون نے بھی ایسے کیا اور ابھی ملک نے بھی ایسے کیا. تو جھوٹ اس کا بچا سکا اس کو؟ اگر بچا تو خدا کے فضل کی وجہ سے بچا. خدا آیا اور اس نے آ کر ابھی ملک کو جھڑکا
اس نے کہا یہ میرا نبی ہے، خبردار اس کی بیوی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کی بیوی اس کو واپس کر. یہ بندہ بچ گیا تو خدا کے فضل کی وجہ سے بچ گیا، جھوٹ کی وجہ سے نہیں بچ گیا. میں حوالہ دوبارہ بول دیتا ہوں، پیدائش 12 باب 10 سے 20 آیت ہے، 20واں باب 1 سے 16 آیت ہے. تو یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی بھی طور سے ٹھیک بات نہیں ہے. ہم نے دعا کرنی ہوگی کہ خداوند مجھے جھوٹی باتوں سے بچا لے. ویسے خدا کے پہاڑ پر کون رہے گا؟ اس کے خیمہ میں کون سکونت کرے گا؟ جو زبان سے بدی کی بات، اپنی زبان کو بدی سے روکتا ہے، وہ بندہ خدا کے پہاڑ پر رہے گا. ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم بولتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں. زبور 141 اور 3 آیت، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. زبور 141 3 آیت. اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر. خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا دے. پہرے دار ہو تو پہرے دار کا ویسے کام کیا ہوتا ہے کہ جو اندر آتا ہے اس کو بھی چیک کرتا ہے، جو باہر جاتا ہے اس کو بھی چیک کرتا ہے. پہرے دار تو یہی کرتا ہے. لبوں سے باتیں نکل رہی ہیں غلط، پہرا بٹھا، اس کا مطلب میں سوچ سمجھ کرتا ہے بات. خدا میری رہنمائی کر، کیا میں بولوں کیا نہ بولوں. تو پرمیشن دے تو میں بولوں، تو پرمیشن دے تو نہ بولوں. میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگاہ بن. زبور 19 اور 14 آیت. زبور 19 آیت نمبر 14. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے. اے خداوند منہ کا کیا ہے؟ منہ کا کلام اور دل کا خیال. دونوں ہی خداوند تیرے حضور مقبول، قابل قبول، ایکسیپٹیبل ہوں. میرے منہ سے جو باتیں نکلے ہیں وہ بھی تیرے حضور قبول ہوں. میرے دل کے جو خیال ہیں وہ بھی تیرے حضور مقبول ہیں. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے. یہ ویسے اچھی دعا نہیں ہے؟ اسے اپنی دعا کا حصہ بنا لیں. خداوند میرے ہونٹوں کی منہ تے نگاہ بان بیٹھا. زبور 141 میں کیا لکھا ہے؟ اور پورا کیا ہے؟ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی. نگاہ بان یہی کر، منہ تے نگاہ بان بیٹھا، تاکہ کوئی گندی بات، جھوٹی بات. ہم نے ابھی صرف جھوٹ پر غور کیا، جھوٹ کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، اور یہ آخری ہے جس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد باقی پھر بعد میں. وہ ہے یہ بھی لمبا ہو جانا. کلسیوں 3 باب کی 8ویں آیت. زبان کو ویسے ابلیس استعمال کر رہے ہیں. ویسے ابلیس کو کہا گیا جھوٹوں کا باپ، سارے جھوٹوں کا پیو وہ ہے، سب جھوٹوں کا باپ ابلیس کو کہا گیا. تو جھوٹا، خداوند یسوع نے کہا ابلیس جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے. مسیح یسوع نے ویسے اس کے جھوٹ کا کافی ذکر کیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی چیز. ویسے جھوٹ کے بارے میں بائبل کافی کچھ نہیں بیان کرتی. لاٹس پاک ہونا چاہیے، دیکھنے میں ہی نہیں، ڈریسنگ اور بال ٹھیک ہوں، اور وہ تو ظاہری وضاحت ہے نا مقدسوں جیسے. زبان بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لینگویج بھی ہماری بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. اوکے، کلسیوں 3 باب کی 8 آیت پڑھیں. لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور ان سے گالی گلوچ چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ بولنے والی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالے
کلسیوں 3 باب کی 8 آیت میں، اور پھر افسیوں 4 باب کی 29ویں آیت. افسیوں 4 باب کی 29ویں آیت. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ ان کی ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی کل- سننے والوں پر فضل. کلسیوں پہلا والا کون سا تھا؟ 3 باب کی. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. تمہارے منہ سے جو باتیں نکلیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اور فضل، نمکین، لوگوں کو برکت ملے ان باتوں سے. اور اس کو میں نکال کر پھر پڑھتا ہوں. میرے خیال میں یہ لیسن ساری کلیسیا کو مجھے لگتا ہے پڑھانا پڑے گا. 3 باب کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن اب تم بھی، کلسیوں 3 باب کی 8 آیت جو ابھی ہم نے لکھی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی پہلے جن باتوں میں زندگی گزارتے تھے ان ساری باتوں کو چھوڑ دینا ہے. لیکن تم بھی اب سب ان سب باتوں کو، یعنی غصہ، قہر، جو قہر ہے نا، یہ غصے سے بھی اگلی سٹیج ہے. قہر سے باہر جانا مطلب صحیح لال پیلا ہو جانا، آپ کے چہرے کے تاثرات رنگ بھی بدل جائے. غصہ، پھر قہر. ویسے اس پہ بھی پورے بائبل سٹڈی دینے کی ضرورت ہے. غصہ، کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ غصے میں وہ باتیں کر جاتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں ساری عمر پچھتاتے ہیں. ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، ایک دن لڑ پڑا کسی کے ساتھ، اس کے پاس پسٹل تھا، زیادہ بات بڑی، اس نے نکالا پسٹل، فائر کیا، بندہ مار گیا. اب پتہ کتنے سال ہو گئے وہ روح پوش پھر رہے. غصہ ویسے بری چیز ہے، غصہ، قہر، یہ پرانی نیچر، یہ ہے ویسے پرانی بگڑی ہوئی نیچر، فلیش، جسم جس کو کہتے ہیں. جسم کے کام پڑے ہیں نا غلطیوں 5:19 میں، بار بار کل ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. یہ جو حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، یہ سارے جسم کے کام ہیں. اور جھوٹ اور غصہ یہ بھی جسم کا کام ہے. تو غصہ اور قہر. لکھا بدخواہی. بدخواہی کا کیا مطلب ہے؟ برا چاہنا کسی کا. خواہاں کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. بدخواہی. بدگوئی. بدگوئی کا کیا مطلب ہے؟ برا کہنا. دروغ گوئی، جھوٹ بولنا. بدگوئی، کہ بھائی عامر بدگوئی کیا ہوتی ہے؟ برا کہنا، بری باتیں کہنا. اس لیے ہم نے اگلی آیت کیا پڑھی ہے؟ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. بدگوئی نہیں کرنی. ویسے مریم اور ہارون نے جب موسیٰ کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تو خدا وہاں پر آیا. اس نے کہا تم نے میرا خادم موسیٰ جو سب سے حلیم ہے، اس کی بدگوئی کرتے وقت تمہیں خوف کیوں نہ آیا؟ ہمیں یہ جو بدگوئی ہے نا، یہ بھی پوری ایک بائبل سٹڈی ہے. بدگوئی. آگے لکھا ہوا منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. یہ بھی زبان کا ہے. اس پر میں نے بعد میں آنا ہے. ابھی گالیوں والا پورشن بعد میں، ابھی گندی باتوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں. تو لکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا. ایسے بائبل کہتی ہے جھوٹ نہیں بولنا. پھر افسیوں 4:29 میں کیا لکھا پڑھا ہم نے؟ بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہے. کیسی باتیں نکلنی چاہیے؟ جو ضرورت کے مطابق ہوں. ویسے کئی دفعہ ہم بلا ضرورت ہی بولتے جاتے ہیں. ضرورت کے مطابق. ویسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں خدا نے آدمی کو 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے. اس کا میں 2 باتیں اگر سنتا ہے تو 1 بات اسے کہنی چاہیے. ڈبل. اگر 2 گھنٹے باتیں سنی ہیں تو کہنی کتنی چاہیے؟ 1 گھنٹہ. ہم کئی دفعہ 3 گھنٹے بولتے ہیں
اور 15 منٹ سنتے ہیں. ہم سنتے تھوڑی ہیں, کئی دفعہ دوسرے کو بات بھی نہیں مکمل کرنے دیتے, بیچ میں کاٹ دیتے ہیں, اور نہیں ٹھہر میری پہلے گل سن. نو نو نو, یہاں پہ لکھا ضرورت کے مطابق ہم نے بولنا ہے, جو ترقی کے لیے اچھی بات ہو, تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. ہماری گفتگو پر فضل ہونی چاہیے. خدا کا شکر ہو. یہ یعقوب 3 باب ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی درخت پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. جیسا پھل لگ رہا ہوگا اس کا مطلب درخت ویسا ہے, جیسی باتیں نکل رہی ہیں اس کا مطلب ویسا وہ بندہ ہے. اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. یعقوب 3 باب 11 اور 12 ہے. پڑھیں گے نہیں, صرف لکھ لیں. یہ آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے. آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ یعقوب 3 باب آپ نے گھر جا کر پڑھنا ہے. افسیوں 5واں باب 4 آیت. جی اس کو پڑھیں. پانچ باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے اور تم میں حرام کاری. 3 آیت کو پڑھیں. لکھا جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. یہ ویسے کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی, نام ہی نہیں لینا. یعنی لالچ, بت پرست, حرام کاری, ناپاکی. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں میں خدا سے جدا کروں. حرام کاری, ناپاکی, لالچ کا ذکر تک نہ ہو, نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا. بے شرمی کی باتیں بھی نہیں کرنی. شرم و حیا ویسے ہونا چاہیے. اگر ڈریسنگ کے بارے میں لکھا حیادار لباس, تو گفتگو بھی حیادار ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ بےہودہ اور بے شرمی اور ٹھٹھا بازی کی باتیں ہم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے یہ جو بیٹھ کر ہم کئی دفعہ لطیفے سناتے ہیں یا سنتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. چلو میرے خیال میں ہنسنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہمیشہ منہ سجا کر پھلا کر بیٹھے رہیں, یہ بھی نہیں چاہیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن گندی باتوں سے نہیں. کیا ہم نے پڑھا ہے؟ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. ٹھٹھا بازی بھی ہم نے نہیں کرنا. میں نے کئی جگہوں کو دیکھا ہے, بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں, مذاق کر رہے ہیں اور ٹھٹھا بازی میں ناراض ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ سالہ سال ناراضگیاں, آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں. ٹھٹھا بازی ویسے غلط بات ہے, انتہائی غلط بات ہے. اوکے, یہاں پر ہم رکیں گے. اور زبان کا جو ٹاپک ہے یہ ابھی جاری ہے, لیکن ہم نے کھڑے ہو کر یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے. کیونکہ باتوں کے سبب سے ہی ہم نے راست باز ٹھہرنا ہے, باتوں کے سبب سے ہی ہم نے مجرم ٹھہرائے جانا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر آدمی اپنے پڑوسی سے سچ بولے. ہماری باتیں بےہودہ گوئی, بے شرمی کی باتیں, ٹھٹھا بازی کی باتیں, گندی باتیں, دنیا دار لوگوں کی طرح کی باتیں, جھوٹ کی باتیں, دغا بازی کی باتیں, فراڈ کی باتیں, کیسی باتیں ہوں؟ پرفضل, نمکین, جو لوگوں کی ترقی کا باعث بنے. میرے خیال میں ایک جگہ پہ لکھا ہے جب کوئی بات کرے تو ایسے ہو گویا خدا کا کلام ہے. پڑھا ہے بائبل میں؟ اس کا مطلب جب ہم بات کریں, گفتگو کریں, ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے جیسے خدا کا کلام ہمارے منہ سے نہیں. ویسے نکلنا ہی ہمارے منہ سے کلام چاہیے. ہمیں پاک ہونا ہے, لیکن زبان کی جو پاکیزگی ہے اس کو ہم نے آج اسٹڈی شروع کی ہے, یہ انتہائی لازمی ہے.
अगर ज़बान की पाकीज़गी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपको बताया असल मसला किधर है। यीशु ने कहा ये सारी बातें आदमी के दिल से निकल कर आदमी को नापाक करते, सोर्स नहीं सही। तो कहना है खुदावंद मेरे दिल को बदल दे, मेरे दिल को पाक और साफ कर दे, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल है। आइए दुआ कर। मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुंह